السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین، قائد الغر المحجلین، سیدنا و مولانا محمد المبعوث رحمة للعالمین، وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو اچھے اخلاق اپنانے کا حکم دیا ہے۔ اخلاق حسنہ سے آراستہ ہونا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اخلاق کریمانہ سے جو اللہ عطا فرماتا ہے وہ اس کی مہربانی، اس کا کرم ہے، اتنا دے دیتا ہے کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ اللہ رب العزت نے اخلاق کا مجسمہ اس امت کے لیے سب سے پہلے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا۔ آپ کی عادات، آپ کا طوار، آپ کا چلنا پھرنا، دوستوں سے معاملہ، چھوٹوں سے معاملہ، گھر میں آپ کے معاملات، جنگ و جدل میں آپ کے معاملات، مسجد سے معاملات، یہ سارے کے سارے آپ کے اخلاق حسنہ ہیں۔ پروردگار عالم ہم سب کو نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پر، آپ کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رحمت دو عالم شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ رفیق یحب الرفق فی الامر کلہ۔ اللہ نرم ہے، مہربانی کرنے والا ہے، اور ہر معاملے میں نرمی کو، مہربانی کو پسند فرماتا ہے۔ جلال نہیں، جمال ہے، سختی اور ترشی نہیں بلکہ خندہ پیشانی ہے۔ ماتھے پہ بل ڈال کے کسی سے بات کرنا نہیں بلکہ مسکرا کے بات کرنا ہے۔ ہمارا دین پیار کا دین، محبت کا دین، الفت کا دین، چاہت کا دین ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اراد اللہ عز وجل بأہل بیت خیرا ادخل علیہم الرفق۔ جب اللہ کسی گھر والے پہ، ایک خاندان پہ مہربانی کرنا چاہتا ہے تو ان کے اندر نرمی کو پیدا کر دیتا ہے، ان کے اندر پیار کو پیدا کر دیتا ہے۔ ترشی، سختی نہیں بلکہ پیار، محبت، خندہ پیشانی، مسکرا کے بات کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امت کو عطیہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رحمت دو عالم شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نرمی جس چیز میں آ جاتی ہے اسے آراستہ کر دیتی ہے، اسے مزین کر دیتی ہے۔ جس آدمی میں نرمی ہو، پیار ہو، محبت ہو، لوگوں کا دل اس کی طرف مائل ہوتے، اور جس کے دل میں پیار محبت نہ ہو، پیار محبت کھینچ لیا جائے، لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو محبت کرنے والا، پیار کرنے والا، الفت کرنے والا بنایا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ان امتیوں کو جن کو کوئی منصب ملتا، کوئی عہدہ ملتا، کسی مہم پہ جاتے، کسی کو امیر بنا دیتے، کوئی علاقہ فتح ہوتا وہاں کسی کو نگران بنا دیتے، کسی جگہ جاتا چند آدمی جاتے ان میں سے ایک کو ان کا رہنما بنا دیتے، تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے دعا کی، اے میرے اللہ، جو میری امت کے کسی معاملے کا ذمہ دار بن جائے اور امت پر نرمی کرے تو بھی اس پہ نرمی فرما دینا، جو کسی پہ نرمی کرے تو بھی اس پہ نرمی فرما دینا، پیار کرے تو بھی اس سے پیار کر دینا، اور جو امت پہ سختی کرے پھر تو سختی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نرمی دے، رب کی سختی کوئی برداشت نہیں کر سکتا، پروردگار عالم ہم سب کو نرم لہجہ، خندہ پیشانی، مسکراتے چہرے سے ایک دوسرے سے ملنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ایسا کرتا ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کرم میں آ جاتا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس پر اپنی رحمت اور برکتیں نازل فرماتے ہیں۔ رحمت دو عالم شفیع المذنبین جب کسی جنگ میں، جہاد میں کسی کو امیر بناتے، اسے وصیت فرماتے، خاص کر کے اسے فرماتے اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ کا تقوی اختیار کرنا، اور جو تیرے ساتھ مسلمان ہیں ان کے ساتھ بھی بھلائی کرنا، خیر کرنا، اچھائی کرنا۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اب اللہ کا نام لے کر جہاد پہ چلو، اور جو اللہ کا انکار کر دے اس سے تم جہاد کرو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، تم حد سے مت بڑھ جانا، ان سے غدر نہ کرنا، وعدہ خلافی نہ کرنا، ان میں سے کوئی اگر قتل ہو جائے تو اس کے چہرے کی شکل نہ بگاڑ دینا، اور اس کے ساتھ فرمایا کسی چھوٹے بچے کو بھی قتل نہ کرنا۔ جہاد میں تلوار کے سامنے جو بھی آئے گا مارا جائے گا، لیکن ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے، پھر بھی وہ انسان ہیں، ان کی حرمت کا خیال رکھنا ہے، ان کے چہرے کو نہیں بگاڑنا، کسی بچے کو نہیں چھیڑنا، کسی بچے کو اس پر کوئی تلوار نہیں اٹھانی۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا جب جہاد کے لیے جا رہے ہیں، ہاتھوں میں تلواریں اور نیزے ہیں، انہیں بھی فرمایا گیا نرمی اور پیار کرنا، اور تم یہاں جا کر وہاں جب جاؤ گے دشمن سے لڑو گے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، کسی بچے کو کچھ نہیں کہنا۔ جو دشمن کے بچوں پہ کرم کرتا ہے، بتائیے اپنے بچوں پر وہ کتنی مہربانی فرما رہا ہوگا۔ رحمت دو عالم شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا، رحم کرو، اے مومنو تم رحم کرو، پیار کرو، اچھا کرو۔ یا رسول اللہ اس کی کوئی تفصیل بیان کیجئے؟ فرمایا اچھائی کرنا اللہ نے تم پر فرض کیا ہے۔ جب تم کسی کی جان لینا چاہتے ہو تو بھی اچھے طریقے سے لو، جب کسی کو ذبح کرنا چاہتے ہو جانور کو تو بھی اچھے طریقے سے ذبح کرو، اس کے سامنے چھری تیز مت کرو، اس کے سامنے چھری تیز مت کرو۔ یہ جانور اللہ نے بنائے ہیں، تمہاری غذا کے لیے بنائے ہیں، اسے بھی تم تکلیف نہ دو۔ جو جانوروں کو تکلیف دینے سے منع کرتا ہے وہ مومن کو تکلیف دینے سے کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ مومن کو کوئی تکلیف نہیں دیتا، ایمان والا ایک دوسرے سے پیار اور محبت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، کرتا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، رحم، شفقت، پیار، ایک دوسرے سے پیار۔ سنا ایک آدمی جا رہا تھا جنگل میں جاتے ہی اس نے دیکھا، اسے پیاس لگی، کنویں میں اتر گیا، وہاں اتر کر اس نے پانی پیا، پانی پی کے باہر آیا۔ بخاری شریف میں عورت کا ذکر ہے، عورت تھی، وہ اتر کے اس نے کنویں میں پانی پیا، باہر آئی تو اس نے دیکھا ایک کتا پیاس سے مر رہا ہے، اور اپنی زبان
وہ ریت پہ رگڑ رہا ہے، شاید اس میں کوئی نمی ہو، اسے رحم آ گیا، کوئی اس کے پاس چیز نہیں تھی، اس نے اپنا موزہ اتارا، یا یہ جو اس کا دوپٹہ ہے یہ اس نے لیا، اس پہ پانی میں بھگویا، اتر گئی کنویں میں، پھر بھگو کے لا کے اس کے منہ میں نچوڑ دیا پانی، پھر گئی، پھر نچوڑا، پھر گئی، پھر نچوڑا، حتیٰ کہ وہ اٹھ کے چل دیا، وہ سیر ہو گیا، تو اللہ رب العزت نے اس کی بدکاری کو نہیں دیکھا، جب اس کی جان نکلنے لگی رب نے فرمایا اس نے میری مخلوق پہ رحم کیا تھا، تم بھی مخلوق پہ رحم، اس پہ رحم کر دو، اس کے لیے میں نے جنت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ تو جو ایک ایسی عورت جس کا نام لینا کوئی پسند نہیں کرتا، وہ کسی جانور پر رحم کرتی ہے، نیلی چھت والا اس پر رحم کرتا ہے، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ جمعہ کے مجمع میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اب سنیے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ کاروبار کرتا ہے، اس کے پاس کوئی تنگ دست آ گیا، اس نے تنگ دست کو مہلت دے دی، ادھار پیسے لے گیا تھا اور اسے مہلت دے دی تھوڑی سی، وہ کہتا ہے میرے پاس پیسے نہیں ہیں یار، اگلی مرتبہ دے دوں گا، اسے مہلت دے دی، یا اس کے ساتھ نرمی سے بات کی، اتنا کرنے سے ہی وہ اللہ رب العزت کیا فرمائے گا، اللہ اسے ایک انعام کیا دے گا، اذلہ اللہ فی ظلہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ جو میری مخلوق پہ اتنی شفقت کرتا ہے، اتنا پیار کرتا ہے، میں اس پہ کیوں نہ رحم کروں، میں بھی اس پہ رحم کرتا ہوں اور اس پہ اپنی رحمت اور برکتوں سے مالا مال کر دیتا ہوں۔ حدیث پاک میں ہے، نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی کپڑے کا کاروبار کرتا تھا اور قبر میں چلا گیا، فرشتے آگے سوال کرنے کے لیے، فرشتے کہتے کوئی نیکی، کہتا نا کوئی نیکی ہے ہی نہیں، کوئی ایک نیکی یار، بھئی دیکھ لو، ہم آپ کے پاس کاغذ ہیں، رجسٹر ہے، دیکھ لو، کوئی نیکی، کوئی نیکی نہیں، سب گناہ بھرے ہوئے۔ کہنے لگے یاد کر لے کوئی نیکی، کہنے لگے ایک عادت تھی میری، وہ نیکی ہے یا نہیں ہے تمہیں پتا ہوگا، میرے پاس تنگ دست آتا تھا، لوگ آتے تھے، کپڑا لے جاتے تھے، ہفتے بعد آئیں، 2 ہفتے بعد آئیں، مہینے بعد آئیں، وہ پچھلے پیسے چکا دیتے تھے اور آئندہ ادھار لے جاتے تھے، لیکن میں نے اپنے کارندوں سے کہا تھا اگر کسی وقت کوئی پیسے نہ دے سکے سختی نہ کرنا، درگزر کرنا، اس سے درگزر، اگلی مرتبہ دے جائے گا یار، اگلی مرتبہ دے جائے گا، یہ پیسے میرے ہیں، کاروبار ہے، مجھے اللہ نے بڑا دیا، اگر کوئی تنگ دست آ گیا تو اس پہ ذرا نرمی کرنا، سختی نہ کرنا، اس سے درگزر کرنا، یہ میری عادت تھی، اس سے درگزر کرنا۔ اگر آیا کپڑا لینے کے لیے، اس کے پاس پیسے نہیں ہے، کپڑا دے دو، درگزر کر دو، پیسے اگلی مرتبہ دے جائے گا۔ اتنا کہہ رہا تھا وہ آدمی کہ اللہ نے آسمانوں سے آواز دی، فرشتوں اس سے بھی درگزر کر دو، اس سے بھی درگزر کر دو، اس سے بھی درگزر کر دو۔ ایمان والو وہ کتنا رحیم ہے، کہتا کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر، تم یہاں دنیا میں مہربانی کر دو، ایک دوسرے سے پیار اور شفقت سے پیش آ جاؤ، اللہ رب العزت اپنی رحمتوں کے دروازے تم پہ کھول دے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد میں 3 عادتیں ایسی ہیں، یا 3 عادتیں ایسی ہیں جس میں یہ ہوں گی، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی چادر اس پہ ڈال دے گا اور اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ ایک کمزور پر مہربانی کرنا، آپ کہیں جانے کو کمزور آپ کو نظر آیا، سڑک پار کرتا، اسے آرام سے اتریے، سڑک پار کروا دیجئے۔ کمزور ہے، اسے اٹھنا رہتا، اٹھ نہیں سکتا، ذرا سہارا دے کو کھڑا کر دیجئے، اور کیا، کمزور سے کیا کرنا ہے آپ نے، اس کی دلجوئی کر دیجئے، اور والدین کے ساتھ شفقت کیجئے، ماں باپ کے ساتھ پیار سے، ماں باپ بڑے ہو جاتے ہیں، کبھی عمر کی وجہ سے ان کی طبیعت میں چڑچڑا پن آ جاتا ہے، ماں باپ کو کچھ نہیں کہنا، انہوں نے تمہاری پتہ نہیں کتنی باتیں برداشت کی ہیں، زندگی بھر برداشت کرتے رہے۔ ایک مرتبہ ایک گھر میں ایک آدمی، وہ اپنے بچے سے پوچھتا ہے، بیٹا
یہ کیا ہے؟ اس نے بتایا. پھر منٹ کے بعد پھر کہتا ہے اب بیٹا یہ کیا ہے؟ بتایا. تیسری مرتبہ کہتا ابا تو 2 مرتبہ بتایا, تجھے سمجھ نہیں آئی؟ میں بتا جو رہا ہوں. بیٹا ایک مرتبہ تو چھوٹا تھا, دیوار پہ کوا بیٹھا تھا, تو نے مجھ سے 10-15 مرتبہ پوچھا تھا ابا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا تھا کوا. میں تو نہیں کتایا, تو کیوں کتا رہا ہے؟ یہ وقت آتا ہے ہر ایک پہ. آؤ اپنے والدین پہ شفقت کرو, اگر وہ عمر رسیدہ ہیں تو ان کی دلجوئی کرو. جنت اس سے بڑھ کر کہیں اور نہیں ہے. اپنے گھروں میں سکون لاؤ, اپنے ماں باپ کی خدمت کرو اور ان کے ساتھ شفقت کرو. اور اگر تمہارا کوئی خادم ہے, اس خادم سے بھی مہربانی کر دو, رب تعالیٰ تمہارے لیے جنت کے دروازے کھول دے گا. یہ اللہ رب العزت نے ہمیں دین دیا ہے, پیار کا دین, محبت کا دین. آؤ چھوٹوں پہ شفقت کرتے ہیں, ضعیفوں پہ مہربانی کرتے ہیں, والدین کا ادب و احترام کرتے ہیں, اساتذہ کا ادب و احترام کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ اگر کوئی ایسا آ جائے اس پر احسان کر دیتے, اچھا برتاؤ کر دیتے ہیں. کسی پر اچھا برتاؤ کرنا معمولی بات نہیں, نیلی چھت والا بھی اچھا برتاؤ کرتا ہے. جب اس کا کرم ہو جائے پھر وارے نیارے ہو جاتے ہیں. زندگی بھر کی کوتاہیاں ایک ہی لمحے میں ساری معاف کر دیا کرتا ہے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ہر وہ آدمی جو نرم مزاج ہے, ہر وہ آدمی جو نرم مزاج ہے, پیار سے بات کرتا ہے, لوگ اس سے مل کر کوئی خفا نہیں ہوتے بلکہ ان کی خواہش ہوتی ہے اس سے ملیں. یہ کیا ہے؟ نرمی ہے نا, پیار ہے. نرم کو آیا, آؤ جی کیا حال ہے, خیریت ہے, ٹھیک نہیں پوچھنا نا. نرمی سے, پیار سے, محبت سے بات کرتا ہے, اور کسی پر کچھ نہیں, وہ سختی نہیں کرتا, گالی نہیں دیتا. ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس آدمی پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دے گا, وہ کبھی دوزخ نہیں جا سکتا جو اللہ کی مخلوق پہ شفقت کرتا ہے. تو آئیے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ, شفقت والے اخلاق, ان کو اپنائیے. سرکار بڑے مہربان, بڑے شفیق, بڑے کریم تھے. اللہ رب العزت ہم سب کو نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پر, آپ کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, گھروں میں بچے کھیل رہے ہوتے ہیں, دروازے پر ذرا دستک ہونے کا جواب, ابا آ گیا, کتاباں پڑھ لو, بیٹھو, ہلنا شروع کر دیتے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں جاتے تھے بے انتہائی طور پر نرم ہو جاتے تھے اور سب سے معزز تھے. وہ گھر کے فردوں میں ایک فرد ہوا کرتے تھے اور آپ مسکراتے تھے, بات بات اپنے گھر والوں کو ہنساتے تھے, مسکراتے تھے. اور ایمان والو, اسوہ صرف کسی اور چیز کا نام نہیں, اس کا نام بھی اسوہ ہے, اس کا نام بھی اخلاق کریمانہ ہے. اپنے گھروں میں آپ پیار سے بات کریں, محبت سے بات کریں, دوستوں سے بڑی گپیں لگائیں, کئی گھنٹے لگائیں, اور اپنے گھر والے کے لیے, اہلیہ کے لیے آپ کے پاس وقت ہی نہ ہو. ہمارا دین اس کی اجازت نہیں دیتا. ہمارا دین کہتا ہے پہلے گھر کو سنوارو, اپنے گھر میں راحتیں پیدا کرو, پھر بعد میں جاؤ. تو اللہ تعالی ہم سب کو نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ہم سرکار کے پاس آئے, چند آدمی تھے, اور سرکار کے پاس ہم 20 راتیں رہے. کہتے میں نے سرکار جیسا کوئی رحم کرنے والا اور شفقت کرنے والا نہیں دیکھا. 20 دن ہم مہمان رہے. ذرا آپ کے ماتھے پہ کوئی بل آیا ہو, کسی بات پہ تنگی ہو, خوشی سے جو گھر میں ہے وہی دے دیا, جو ہے کھجوریں ہی بانٹ دی, پانی کا ٹکڑا ہی, وہ پنیر کا ٹکڑا ہی دے دیا, پانی گھونٹ گھونٹ دے دیا, بڑے پیار اور محبت سے, کوئی تنگ نہیں کیا. آؤ ایمان والو, تم بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنے والا محروم نہیں رہتا. اللہ تعالی ہم سب کو نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور سچے دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ارشاد فرماتا ہے, اے میرے محبوب, انک لعلی خلق عظیم, آپ خلق عظیم پر ہیں. گویا خلق عظیم آپ کی سواری ہے, آپ اس کے شاہ سوار ہیں. پروردگار عالم ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, پیار محبت سے زندگی گزارنے کی سعادت عطا فرمائے.
شفقت اور نرمی کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔